بسم اللہ الرحمن الرحیم وقاتلوا فی سبیل اللہ واعلموا ان اللہ سمیع علیم۔ وقاتلوا، اب یہ دیکھیے جہاد کی بات شروع ہوئی تھی، اب جہاد کے سلسلے میں ایک بات تو یہ ارشاد فرما دی، ایک واقعہ، اب آگے واقعات کی بات آئے گی، لیکن یہ جو دو آیات اب آ رہی ہیں یہ دونوں آیات بنیاد ہیں اگلی ساری تفسیر کی جو سورہ بقرہ کے آخر تک آ رہی۔ اس پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا اور دوسری آیت میں انفاق فی سبیل اللہ کا حکم دیا۔ پہلی آیت کو دیکھ لیتے ہیں، یہ جو شروع کیا ہے اس میں فرمایا وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ حکم دیا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ کہیں کہیں لفظ آتا ہے قتال اور کہیں لفظ آتا ہے جہاد، کہیں آتا ہے جاہدوا فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرو، کہیں آتا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ اور اللہ کی راہ میں قتال کرو، لڑائی کرو۔ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جہاں پر یہ آتا ہے نا قاتلوا فی سبیل اللہ، اس کا مطلب یہ ہے کہ فزیکلی جو جنگ ہے، جہاد ہے، قتال ہے، لڑائی ہے، یہ تم کرو، اور اس کی شرائطیں جو پہلے بھی عرض کی تھی۔ اور جہاں آتا ہے کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرو تو وہاں صرف یہی چیز مراد نہیں ہے، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ کے راستے میں شدید محنت کرو، شدید کوشش کرو۔ قرآن پاک میں ہے وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ، اور ان لوگوں نے قسمیں اٹھائیں جاہد ایمانہم، پوری کوشش کر کے، پوری طرح زور لگا کے قسم کھائی۔ تو جہاد کا مطلب اصل میں کیا ہے؟ شدید کوشش کرنا۔ جہاد کا مطلب ہے شدید محنت کرنا، اس میں ساری محنتیں شامل ہو گئیں۔ ایک آدمی اللہ نے اسے تحریر کی طاقت دی ہے، لکھ سکتا ہے شدید محنت کر کے، کتابیں دیکھ کے کہ کہیں اسلام کے خلاف میری زبان سے، میری تحریر قلم سے کوئی چیز نہ نکل جائے، شدید محنت کر کے ایک چیز لکھ دیتا ہے، یہ اس کا جہاد ہے قلم کے ساتھ۔ ایک آدمی کو اللہ نے بولنے کی طاقت دی ہے، وہ بولنے سے پہلے اچھی طرح غور کرتا ہے، کتابیں پڑھتا ہے، کسی صاحب علم سے مشورہ کرتا ہے کہ میں اسلام کے بارے میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں، وہ جو مسلسل محنت کر رہا ہے نا، یہ اس کا جہاد۔ اسی طرح ایک آدمی اپنے گھر کے لیے، اپنی ذات کے لیے پیسہ کماتا ہے، شدید محنت کرتا ہے تاکہ اللہ نے جو حلال کا مال رکھنے کا حکم دیا ہے میں حلال میں رہوں اور حرام میں نہ پڑوں، یہ اس کی محنت اور جدوجہد ہے اللہ کی راہ میں، کیونکہ وہ حلال کا مال جب اپنی اولاد کو کھلائے گا تو اس کی اولاد صالح، نیک، اچھی رہے گی۔ اگر حرام کا مال کھلائے گا تو اس کے بھی نتائج اس کے سامنے آ جائیں۔ تو جہاں آتا ہے کہ جہاد، جہاں آتا ہے کہ جہاد کرو، اس کا مطلب ہے ہمہ گیر کوشش ہے، ہر طرح کی شدید محنت کرو اللہ کی راہ۔ اور کبھی کبھی جہاد سے یہ مطلب ہوتا ہے کہ اپنے نفس پہ قابو پاؤ۔ دل چاہتا ہے کہ جھوٹ بول دیں، مت بولو، اپنے آپ پر قابو پاؤ، محنت کرو، اپنے نفس کے ساتھ لڑو اور غلط کام نہ کرو۔ اور جہاں آتا ہے قاتلوا فی سبیل اللہ، اس کا مطلب ہے کہ اللہ کے راستے میں جیسے کہ لڑائی ہوتی ہے، جیسے حربی کافروں کے ساتھ جنگ کرنا ہے، وہ کافر جو میدان جنگ میں تمہارے سامنے آ گئے ہیں ان کے ساتھ محنت کرو، لڑو۔ وقاتلوا فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں جہاد کرو یعنی لڑو۔ وَاعْلَمُوا، اور یاد رکھو اچھی طرح، ان اللہ، کہ اللہ تعالی سمیع، خوب سننے والا ہے، یعنی جو دعائیں تم اس سے مانگو گے جہاد سے پہلے اللہ ان دعاؤں کو سنتا ہے۔ سمیع، اللہ سنتا ہے یعنی ان لوگوں کی فریاد بھی سنتا ہے جن کو مظالم سے نجات دلانے کے لیے تم نے جہاد کرنا ہے۔ کیونکہ جہاد کے معاملے میں سب سے پہلی آیت جو نازل ہوئی ہے وہ سورہ حج کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اذن للذین یقاتلون بانہم ظلموا، اور اللہ کی طرف سے اجازت دی جاتی ہے لڑائی کی،
کہ وہ جہاد کریں، لڑیں، ماریں کافروں کو. کیوں؟ وَأَنَّهُمْ ظُلِمُوا، اس لیے کہ ان پر ظلم کیا گیا. تو جو مظلوم ہے وہ اپنا دفاع کرے گا، اس کے لیے ہتھیار اٹھائے گا، اور وہ جو ظالم ہے اس کو قتل بھی کرے گا، مارے گا بھی. تو ان اللہ سمیع، اللہ اس مظلوم کی بھی سننے والا ہے، علیم، علم والا ہے. یہ جو یہاں فرمایا ہے نا کہ علم والا ہے اور سمیع ہے، اسی بات کو تیسرے پارے سے پہلے دوسرے پارے کے بالکل آخر میں پھر لے آئیں گے. علیم، اللہ علم والا ہے، وہ جانتا ہے کہ کس نے ظلم کیا ہے، وہ جانتا ہے کہ کیوں اس جہاد کا کرنا ضروری ہے، کیا ہے وہ چیز، کیوں ضروری ہے. اس کو تیسرے پارے سے پہلے جو آیت ہے دوسرے پارے کے آخر پہ پھر وہاں تشریح کر دیں گے.